السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 970، سورۃ العنکبوت، آیت 16 تا 18، 15 نمبر، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم، اذ جب، قال اس نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور تم ڈرو اس سے، ذالکم یہ، خیرن بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون جانتے، انما بس، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا بتوں کی، وتخلقون اور تم گھڑتے ہو، افکن جھوٹ، انا بلا شبہ الذین وہ جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، رزقن رزق کا، فابتغوا لہذا تم تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے ہاں، الرزق کا رزق، واعبدوہ اور تم عبادت کرو اس کی، واشکروا لہ اور تم اس کا شکر کرو، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِنْ اور اگر تکذبوا تم جھٹلاؤ، فقد تو تحقیق، کذب جھٹلایا تھا، کئی امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے بھی، وما اور نہیں ہے، علی الرسول رسول کے ذمے، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، المبین واضح طور پر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی پروردگار نے اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کافر اور مشرک تھی، اسی طرح ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم کافر اور مشرک تھی. جیسے حالات جناب نوح پر آئے اور آزمائشیں ہوئیں، اسی طرح حالات اور آزمائشیں جناب ابراہیم خلیل اللہ پر آئیں علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے کہ ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر کے ذمے اللہ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت لگائی، اور ہر نبی رسول نے اپنی قوم کو آ کر، امت کو آ کر اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا پیغام پہنچایا. اللہ کی عبادت کرو اور اس پروردگار کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. جو بھی ہیں وہ جھوٹے ہیں، گھڑنتو ہیں، من گھڑت ہیں. وحدہ لا شریک، اور معبود برحق وہ صرف اللہ ہے جس کے نام الرحمن اور الرحیم ہیں. لیکن کافروں اور مشرکوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ من دون اللہ کو بھی جوڑ دیا، شریک کر لیا اور شامل کر لیا. اور اس من دون اللہ کے اندر بت بھی تھے، مورتیاں بھی تھیں، بزرگ مردہ مر گئے وہ بھی تھے، اور ان مردوں اور بزرگوں کی مورتیاں بھی بنائی گئی. من دون اللہ کے اندر پیغمبروں کو بھی پوجا گیا. من دون اللہ میں پتھر، درخت، دریا، من دون اللہ کے اندر چاند، ستارے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، رزق کو مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو. عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ یا تو کسی سے ڈر کر اس کو پوجا جاتا ہے، یا کسی سے طمع اور امید لگا کر ان کو پوجا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت مومن ایمان والے کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے طمع اور امید. یدعون ربہم خوفا و طمعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، اور اللہ سے طمع اور امید کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے. تو کافر اور مشرک بتوں اور مردوں کو پوجنے والے کہ ان بتوں سے ڈر کر ان کی عبادت کرتے کہ یہ بت ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. حالانکہ بتوں نے کیا نقصان پہنچانا تھا، اور بتوں سے امید لگا کر کہ بت ہمیں رزق دے گا، مردہ ہمیں رزق دے گا، اس کی عبادت کرتے. حالانکہ مردے نے کیا رزق دینا ہے؟ مردہ ہے یا بت ہے یا درخت ہے یا ستارے ہیں یا سورج ہے یا چاند ہے یا پھر دریا ہے، ہاں جی، وہ تو خود محتاج ہیں. انہوں نے ہمیں رزق کیا دینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورت ابراہیم میں، پھر سورت آل عمران میں، پھر سورت الحجر میں، سورت الصافات میں، سورت الزخر، سورت الزاریات میں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ پورے قرآن میں جا بجا مختلف نبیوں اور رسولوں کا ذکر اور ان کی قوموں کا ذکر اور اہل ایمان کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ قرآن پڑھنے والا نصیحت حاصل کر لے، قرآن سننے والا مار لے. اللہ نے اہل ایمان کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے کافر مشرکوں کو کیسے تباہ کیا؟ اپنے خدا بنا رکھے تھے، ان جھوٹے خداؤں کا کیا حشر ہوا؟ قرآن پڑھنے والا سمجھ جائے، سدھر جائے، اور ایک اللہ اکیلے ہی کا ڈر اپنے اندر رکھ لے، اور ایک اللہ اکیلے ہی سے طمع اور امید بنا لے، اور ایک اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرے. تو بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن سنا اور ان کی قسمت اور نصیب چنگے اور اچھے تھے، وہ سدھرے اور ایک اللہ کی عبادت پر آئے
اور غیر اللہ کا ڈر، بتوں کا، مردوں کا ڈر، مورتیوں کا ڈر انہوں نے ڈال دیا۔ بتوں اور مردوں اور مورتیوں سے طمع اور امید انہوں نے ختم کر لی، اللہ کا ڈر ہی اختیار کیا، اللہ ہی سے طمع اور امید لگا لی۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو اب یہ بات اسے معلوم ہوگی کہ جس کے اندر علم ہوگا، جو جاہل ہوگا وہ تو بت اور مورتی سے اور مردے سے ڈر رہا ہوگا اور مردے سے امیدیں لگا بیٹھے گا، اور اللہ حی قیوم سے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی آزمائش کی، اور ان کی آزمائش میں ایک بہت بڑی بات، بت پرست قوم کو، مورتی پوجا کرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ ایک اکیلا ابراہیم اس بت کدے کے اندر، باقی سب بتوں کو پوجنے والے، یہاں تک کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت بنانے والے بھی تھے اور بت بیچنے والے بھی تھے اور بتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، مگر بت کدے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا۔ بھلے لوہار خانے میں ان کی چوٹ سنار کے جیسی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو پھر انہوں نے ایک اکیلے اور تنے تنہا ہو کر بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا۔ یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو دعوت اور تبلیغ سے جڑا ہو۔ پڑھنے کو تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ ہاں جی، بت کدے میں لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا کتنا بڑا بھاری مشکل اور کس قدر بڑی آزمائش ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو دعوت اور تبلیغ کے کام سے جڑا ہو، جاہلوں کا مجمع عام ہو، مشرکوں اور بدبختوں کا مجمع عام ہو، اور اس میں لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کئی پیغمبروں کو آروں تلے چیر دیا گیا، مسیح علیہ السلام کو سولی لگانے کی کوشش کی گئی، اور اگر ہم بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی، باپ آزر نے کہا میری نظروں سے ہٹ جا، دور ہو جا، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ ہاں جی، اور ابراہیم علیہ السلام، بت کدے میں لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ یہ تو اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو بچا لیا۔ ہاں جی، اللہ نے آگ کو ہی حکم کر دیا کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر، ورنہ تو آگ نے جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو پگھلا ہی ڈالنا تھا۔ اتنے بڑے آگ کے الاؤ میں اللہ کے خلیل کا تو نام و نشان نظر نہ آتا اگر اللہ نے سیدھا ڈائریکٹ حکم آگ کو نہ دیا ہوتا۔ اللہ نے نہ جبریل بھیجا نہ میکائیل بھیجا کہ جاؤ آگ پہ بارش برساؤ، نہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا۔ اللہ کہہ سکتا تھا جبریل ایک پر مارتا، اس آگ کا نام و نشان نظر نہ آتا، لیکن جبریل آسمان سے نیچے آتا، پھر آگ کے قریب پہنچتا، پھونک مارتا، پر مارتا، ٹائم تو لگنا تھا، بھلے لمحوں کا لگتا، لیکن اللہ نے سیدھا آگ کو ہی حکم دے دیا۔ ہاں جی، آسمانوں زمین کے فرشتے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شاید ہو سکتا ہے، میری بات ہے، کسی فرشتے کے دل میں یہ امید ہو کہ اللہ مجھے کہے گا کہ ہاں آگ بجھا دے، مگر اللہ نے آگ کو ہی حکم دیا۔ آگ بجھا دی جاتی تو کوئی کمال نہ ہوتا کہ آگ ہے بجھ گئی، آگ رہی، آگ جلتی رہی، آگ اپنا جوبن بنائے رکھی، لیکن آگ نے آگ ہو کر ابراہیم کے لیے کولنگ کا کام کیا، اے سی کا۔ آگ نے آگ والا کام کیا ہی نہیں۔ یعنی ہم کہیں کہ آگ بھول گئی کہ میرا کام
تو جلانا ہے، میرا کام بچانا تھوڑی ہے۔ یا نارکونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یعنی خیال کرنا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چادر اور رضائی کی ضرورت پڑ جائے، یا ٹھنڈ کے مارے ابراہیم علیہ السلام کو بخار نہ ہو جائے۔ ہاں جی، وسلامن، اپنا کول ہونا، نارمل رکھنا، یعنی کہ زیادہ نہ ہونا، 22 یا 24 پر رہنا کہ ابراہیم علیہ السلام جلیں بھی نہیں اور ٹھنڈ سے بھی میرا خلیل پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی امت سے کہا، کیا کہا کہ تم تو چند بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے جھوٹ ہیں، مختلف کہانیاں تم نے ان بتوں سے جوڑ دی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ ہمارے بت ہماری روٹی روزی کا انتظام کریں گے، کیا خاک کریں گے؟ وہ مخلوق در مخلوق ہے، تم اللہ کی مخلوق، یہ تمہارے پیدا کیے ہوئے۔ تو رزق تو وہ دیتا ہے جو خالق ہو، یہ تو مخلوق در مخلوق۔ ان بتوں کو کس نے بنایا؟ تم نے بنایا۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو یہ کہاں سے تمہیں رزق دیں گے؟ یہ تمہیں کہاں سے رزق دیں گے؟ رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، خالق رزق دیتا ہے، مخلوق نہیں رزق دیا کرتی۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اور اسی پروردگار ہی کی عبادت کرو، اسی کا ہی شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اوثان کی عبادت کرتے ہو۔ اوثان کیا ہے؟ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، ہاں جی، اور اس کا مطلب بنتا ہے آستانے، بت خانے، جہاں پر بت نصب ہوں۔ اسی طرح نصب یہ انصاب کی جمع ہے، مجسمے پوجا پاٹ کے لیے جنہیں نصب کر دیا گیا ہو۔ اور اسی طرح صنم اصنام کی جمع ہے، وہ بت جو ادھر سے ادھر لے جائیں اور جو برائے فروخت ہو، جن کو بیچا جاتا ہو، جیسے پیتل کا یا چاندی کا یا لکڑی کا یا پتھر کا یا مٹی کا بت۔ تو کہا کہ تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، بت خانوں میں موجود بتوں کو پوجنے والے ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، مسند احمد میں 7376 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لعن اللہ قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اور بخاری مسلم میں ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور فرماتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، ہاں جی، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو دعوت دی اور دے رہا ہوں، اگر تم جھٹلاؤ گے تو بات یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی امتیں جھٹلا چکی، جیسے نوح علیہ السلام کی امت، ہاں جی، تو ان کا کیا حشر ہوا ذرا دیکھ لو، تو تمہارا کیا حشر ہوگا، وہی حشر ہوگا۔ اور جہاں تک میری بات ہے، پیغمبر کی بات، تو رسول کے ذمے صرف کھلم کھلا لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو مان لے گا اپنا بھلا کرے گا، جو انکار کرے گا اپنے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔